رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستقيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے اس کے قبض قدرت میں ہماری جان ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے کہ جن کی ازواج پر یقین رکھنا ہمارا ایمان ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اما بعد، شکر خداوند متعال کہ اتنی حیات بخشی کہ فرش اعلیٰ کی عبادت نصیب ہو رہی ہے. اتنا شکر پروردگار کہ اتنی صحت عطا فرمائی کہ فرش اعلیٰ پر حضرت حر کی یاد منائی جا رہی. اتنی عافیت عطا فرمائی کہ پریشانیوں سے نکل کر حسین کے دامن میں جگہ مل رہی ہے. پروردگار ہمارے شکریہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور تیرا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. خدایا ہم شکر مجلس حسین ادا کر رہے ہیں، ہمیں مجلس حسین کی نعمتیں اور عنایت فرما. صاحبان ایمان، اپنی خدمت معظم ولایت معصومین کے عنوان پر سورہ مبارکہ المائدہ کی 2 مسلسل آیات تلاوت کی جا رہی.
آیت کے نشانات 55 اور 56، 55 اور 56۔ ولایت، اس کے معنی، اس کا مفہوم، اس کے موارد ایک ایسا عنوان ہے جو ساری زندگی انسان اگر پڑھتا بھی رہے تو ولایت کا عنوان ختم ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ہر عہدہ ختم ہوا، نبوت مکمل، رسالت مکمل، ولایت کا سلسلہ جاری و ساری تا قیام قیامت تک کے لیے۔ تو جیسے ولایت کا سلسلہ جاری و ساری تا قیام قیامت تک کے لیے، ویسے فضائل معصومین تا قیام قیامت تک کے لیے بیان کیے جاتے رہیں، تب بھی ختم نہ ہوں گے۔ البتہ ولایت کے الفاظ پہ غور کرنے کے لیے پہلا جملہ واو، لام اور یہ تین حروف سے مل کر لفظ ولایت کا اصل مصدر سمجھ میں آتا ہے۔ واو، لام اور یا، یہ تین حروف سے ملا ہوا اصل مصدر، اس کے مشتقات قرآن مجید میں 233 ورڈز استعمال ہوئے پورے قرآن مجید کے۔ اتنا زیادہ تعداد میں اس لفظ کا استعمال ہوا کہ پروردگار نے پورے قرآن میں لفظ ولایت کو کہاں کہاں اور کن کن معنی میں استعمال کیا۔ ایک ولایت عام، ایک ولایت خاص، ایک ولایت اخص۔ ولایت عام کا نام ہے ربوبیت، ولایت خاص کا نام صاحبان ایمان کی سرپرستی، ولایت اخص کا نام مراتب علی ابن ابی طالب اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ ولایت کے مراتب، ولایت کی اقسام، ولایت تکوینیہ اور ولایت تشریعیہ۔ ایک شریعت کی ولایت، ایک تکوین کی ولایت۔ ولی جو چاہے وہ ہو جائے۔ ابھی ہم اس منزل پر آگے بڑھیں گے، پہلے مقدمہ قائم کریں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو چاہے وہ ہو جائے؟ یہ تو ذات خدا کے لیے ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، سورہ یاسین۔ اس کا امر تو ایسا ہے کہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی بات کو سمجھاتے ہوئے جب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امام نے مومن کی شان بیان کی، اللہ اکبر، مومن کی شان بیان کرے تو امیر المومنین، اور امیر المومنین کی شان بیان کرے تو خاتم النبیین، اور خاتم النبیین کی شان بیان کرے تو رب العالمین۔ کس میں مجال ہے کہ ذکر علی ابن ابی طالب کر سکے؟ ہم تو ثواب حاصل کرنے کے خیال سے آتے ہیں اور خالی ہاتھ واپس نہیں جاتے۔ جب مولا نے مومن کا مقام بتایا تو ارشاد فرمایا کہ مومن کی کم از کم پہچان یہ ہے کہ اگر کسی طرف اشارہ کر کے کہے، بہت مشہور روایت، کسی طرف اشارہ کر کے کہے کہ دیوار سونے کی ہو جائے تو دیوار سونے کی ہو جاتی۔ امام نے ارشاد فرمایا تھا، راوی حیران ہو گیا، پلٹ کے دیوار کو دیکھا، عجیب بات ہے، دیوار کو دیکھا، دیوار سونے کی ہو چکی تھی۔
اس نے پوچھا مولا سے، مولا آپ نے تو صرف مومن کی مثال بیان کی تھی، دیوار کو سونے کا تبدیل ہونے کا حکم تو نہیں دیا تھا، یہ سونے کی کیسے بن گئی؟ امام نے ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے، فرماتے مومن کہتا ہے تو ہوتی ہے، امیر ارادہ کرے تو ہو جاتی ہے۔ ارادہ امیر المومنین، بہت غور کیجئے گا، اگر امیر المومنین کا ارادہ ایسا ہو تو پھر امیر المومنین کے رب کا ارادہ کیسا ہوگا؟ لفظ ولی پر غدیر خم کے میدان تک کا سفر، کل میں نے آپ کو چھوڑا تھا آدھے راستے میں، عید ولایت غدیر خم کا میدان، اور ابھی بھی وہاں چلیں گے، ذرا سا گاڑی میں توانائی تو حاصل کر لیں کہ ولایت کے بیان کے لیے، پرواز کے لیے قوت چاہیے۔ میں گہوارہ حسین سے مدد مانگ رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں میرے مولا حسین نے فطرس کو بالوں پر دیے، ارے اتنا چھوٹا کام تو گہوارہ کر دیتا، فطرس کو بالوں پر دیے، تو کہیں آپ نے آج تک سنا کہ امام نے گہوارے سے ارشاد فرمایا ہو اڑ جا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد؟ کہیں آپ نے کسی روایت میں سنا یا پڑھا کہ امام نے فرمایا ہو کہ پرواز کر اور اسے پر مل گئے ہوں؟ تاریخ بتاتی ہے کہ بس فطرس کو لا کر گہوارہ حسین سے مس کیا تھا، صرف مس کیا تھا، حسین سے نہیں، گہوارے سے۔ کیوں؟ بتانا یہ تھا کہ سرکار سید الشہداء اتنے طیب و طاہر ہیں کہ اگر کوئی فرشتہ پروردگار بھی عتاب شدہ ہو تو وہ جسم حسین سے مس نہیں ہو سکتا۔ اب تو سمجھ میں آ رہا ہے کن کو نصیب ہے حسین کا قرب، کن کو نصیب ہے حسین کا بعد۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد۔ خدا سلامت رکھے۔ رات کے اس پہر میں مولا کے چاہنے والے ولایت کے مخصوص عنوان پر حاضر خدمت ہوئے ہیں، تو ولایت کے عنوان پر مومن کے اختیار کو دیکھتے ہوئے کہ مومن کا مقام یہ، مولا کا مقام وہ، گہوارے کا مقام یہ، اب تو سمجھ میں آیا کہ جس کا گہوارہ حاجتیں پوری کر رہا ہو، اس حسین کے بابا کو علی کہتے ہیں۔ کہ فرشتے عتاب شدہ تھے، فطرس، سلسائیل یا دردائیل، تین نام بیان کیے، ہو سکتا ہے یہ تین ہی ہوں، فطرس، سلسائیل اور دردائیل، تین نام بیان کیے گئے۔ ہو سکتا ہے تین الگ الگ واقعات ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی فرشتے کے تین نام ہوں، تو نام تین ہوں کہ وہ خود تین ہوں۔ اگر چاہتے ہو نجات تو گہوارہ حسین چاہیے، اس کا گہوارہ اتنا باشرف، اس کا روزہ کتنا باکمال ہوگا۔ خدا کا بڑا احسان کہ جس میں حسین کی شرط نہیں لگائی، ورنہ کہاں جاتے آج کے بیچارے مومن۔ میں تو سوچتا ہوں خدا کا بڑا احسان ہے، کربلا بلائے تو احسان، فرش عزا پہ لائے تو احسان۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ اس سال عاشور پہ جانے والے بہت سارے ماتمدار نہیں جا سکے، تو گھبرائیے نہیں، کل وہاں جا کے ملتے تھے، آج وہ یہاں آ کے مل لیں گے، کیوں پریشان؟ اور آپ تو ویسے ہی پڑھتے ہیں نا، اللہم ارزقنی فی الدنیا، کیا پڑھتے؟ زور سے پڑھیے،
پورا پڑھیے، زیارت نہیں سمجھا نہیں میں، زیارت حرم الحسین، زیارت روضہ حسین، زیارت کربلائے حسین، ایک فرق ہے حرم میں روزے میں، حرم میں روزے میں، بہت غور کیجئے گا، عجیب ہے منزل فکر، خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہم معصومین کے حرم کو مزار نہیں کہتے، مزار جہاں لنگر چلے، مزار جہاں لنگر چلے، روزہ جہاں نظر ملے، تو مزار نہیں روزہ۔ کیا دعا مانگی؟ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، اے خدا ہمیں دنیا میں روزہ حسین کی نہیں، زیارت حسین، مولا حسین کے چہرے کی زیارت نصیب کر دے۔ فرق دونوں میں کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ روزہ کربلا میں ہے، کربلا عراق میں ہے، اور حسین ہر جگہ ہے۔ تو اگر روزے کی زیارت کرنا ہو تو کربلا جائیے، اور اگر حسین کی زیارت کرنا ہو تو جب چاہیں حسین سے مل لیجئے، کیونکہ مومن کا مقام ہو تو اس مقام پر لفظ ولایت کے مراتب کو سمجھاتے ہوئے واو لام یا، بہت غور کیجئے گا، اس سے لفظ ولی بنا، واو لام یا لفظ ولی بنا، اور ایسا بنا کہ پروردگار نے اپنے لیے بھی منتخب کیا۔ ایک الزام ہم پر لگ گیا کہ تم عجیب ہو، اہل بیت کے چاہنے والے، بس علی ولی کرتے ہو، تمہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں بڑا اچھا ہے کہ کچھ نہیں آتا۔ جن کو کچھ آتا تھا انہوں نے کیا کیا؟ استاد کے مقابلے پر امام بن کر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں بڑی بات نہیں کر رہا، ایک مثال دے رہا ہوں۔ میں نے کیا کیا، ایجوکیشن کے لحاظ سے میں نے عربک لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہوا۔ اب میرے نام کے آگے میں لگاؤں، اگر کیا لگاؤں گا، ایم اے عربک لٹریچر، ایسے ہی نا۔ اب اگر مجھ سے پوچھے مولانا میٹرک کیا تھا، پوچھ لیجئے میٹرک کیا تھا، سیکنڈری ایجوکیشن، پرائمری، مولانا آپ نے انٹر کیا تھا، بیچلر کیا تھا، عجیب بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ محمد الرسول اللہ، کلمہ علی ولی اللہ۔ بات یہ ہے کہ ایک ہے پرائمری، ایک ہے سیکنڈری، ایک ہے ہائر ایجوکیشن۔ جب انسان اپنی سند پیش کرتا ہے تو ہائر ایجوکیشن کو بتاتا ہے، عجیب بات ہے۔ لیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، آپ نے 3 دفعہ لگا دیا۔ اب ہماری تو کلاس ہی ختم ہو گئی۔ آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے تو میٹرک کیا ہوگا نا، تو کیا لکھیں گے میٹرک کیے ہوئے؟ خود عقل بتاتی ہے کہ ماسٹرز کرنے والا پچھلی کلاسیں پڑھ کر یہاں تک آیا ہے، تو جو علی ولی اللہ پڑھ رہا ہے سمجھو کلمہ طیبہ، کلمہ رسالت پڑھ کے یہاں تک آیا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب غور کیجئے، ایک الزام آپ پر ہم پہ لگتا کہ آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہر جگہ علی علی کرتے ہو، ہر جگہ علی علی۔ میں کیا کروں؟ یہ جواب آپ کی خدمت میں خطیب اکبر کا پیش کر رہا ہوں۔ خطیب اکبر کہتے کہ سنو،
شیعوں کا کلمہ سنو، شیعوں کا کلمہ سنو، کلمے کا پہلا جملہ سنو۔ شیعوں کا کلمہ، کلمے کا پہلا جملہ، خدا کا بڑا احسان ہے کہ پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ۔ سب گواہ ہیں؟ آواز جہاں تک جائے جو سنے بس سماعت بیدار رہے اور سنے، ورنہ سنی انسنی نہ کرے، پھر بعد میں الزام لگائے ہر جگہ علی۔ نہیں، ہر جگہ نہیں بھائی، ہر ایک شے کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ آنکھیں یہیں اچھی لگتی ہیں، پیشانی پہ نہیں صلوات پڑھے محمد و آل محمد، پیشانی پہ نہیں۔ یہ قوت شامہ یہیں اچھی لگتی ہے نور کو تقسیم کرنے کے لیے۔ قوت سامعہ، یہ دو جو اللہ نے بنائے یہیں اچھے لگتے ہیں، یہاں ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہر ایک کا مقام الگ الگ ہے، بہت غور کیجئے گا، ہر ایک کا مقام الگ الگ ہے۔ جس میں انسانی کے سارے اعضاء برابر نہیں ہوتے تو صحبت کے اثر میں بیٹھے ہوئے سب برابر کیسے ہو گئے؟ جسم بھی ایک، قسم کھا کر کہتا ہوں، خون بھی ایک، گوشت بھی ایک، ہڈیاں بھی ایک، اور اگر ڈی این اے کرواؤ تو نتیجہ بھی ایک۔ پھر بھی آنکھیں الگ، کان الگ، ناک الگ، زبان الگ، ہاتھ الگ، کیونکہ سب کے کام الگ، تو جس کا جیسا کام ہے ویسا مقام ہے۔ تو کام دیکھتے جاؤ، مقام سمجھتے جاؤ، کوئی کہاں بیٹھا کوئی کہاں لیٹا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اسی نعرے نے تو ہمیں سوال پر مجبور کیا ہے۔ لوگ یہی تو کہتے ہیں، ہر جگہ علی کرتے ہو۔ قسم کھا کر کہیے کہ کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ، اس پورے کو غور سے دنیا پڑھے اور سنے، ہماری زبان سے، ہماری لکھی ہوئی کتابوں میں کسی کتاب میں کسی شخص نے اس کلمے میں علی پڑھا؟ لا الہ الا اللہ ہر ایک مسلمان کا بہترین جملہ، مسلمان کا جملہ، ہمارا عقیدہ۔ کیوں ہمارا عقیدہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا کلمہ 3 مفید جملوں سے مل کے بنا ہے۔ کتاب کا حوالہ، عربی ادب کی کتاب قط الندى، اس میں جب کلمے کی تعریف پڑھی گئی عربی لغت کے اعتبار سے، عربی ادب کے لحاظ سے، کلمہ کب بنتا ہے؟ جب 3 فائدہ پہنچانے والے جملے شامل ہو جائیں۔ تو پہلا جملہ ہے ہمارا لا الہ الا اللہ، اس میں کہیں پر لفظ علی موجود نہیں ہے، نہ کوئی لکھتا ہے نہ کوئی پڑھتا ہے۔ دوسرا جملہ ہمارا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر غور سے دیکھ لیجئے، دکھا دیجئے بلا کے بھائیوں کو، محمد رسول اللہ، اسم ہے کہیں علی؟ ڈھونڈیے، مل جائے شاید آپ کو۔ بڑی مجبوری ہے، ایسی مجبوری ہے کہ مومن کبھی چاند کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے غور سے دیکھیے مولوی صاحب، اس میں لکھا ہوا علی، چاند پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ علی۔ چاند پہ لکھا ہوا علی نہیں ہے، آپ کی آنکھوں میں علی لکھا ہوا ہے۔ اب آنکھوں کا مسئلہ ہے، جس کو دیکھتے ہیں آپ کو علی دکھائی دیتا ہے۔ اگر چاند پہ علی لکھا ہوتا تو چاند ٹوٹتا نہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ٹوٹ گیا، اور ٹوٹا بھی ایسے کہ سورہ القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی، چاند شگافتہ ہو گیا، قیامت قریب ہو گئی، چاند شگافتہ ہو گیا، اور چاند کے 2 ٹکڑے پیغمبر نے کیے، آدھا ادھر
آدھا ادھر. چاند توڑنا تو آسان ہے. مثال اگر بچے سے گھر میں برتن ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، توڑنا تو آسان ہے، برتن کا جوڑنا آسان نہیں ہے. تو چاند توڑا بھی محمد نے اور جوڑا بھی محمد نے. تو جو چاند ٹوٹتا ہو اس پہ علی نہیں ہوتا. علی تو آپ کی آنکھوں میں ہے، جہاں دیکھتے ہیں آپ کو علی دکھائی دیتا ہے. مسئلہ محبت کا ہے. تو منزل تیسرے جملے پر آئی. جملہ نمبر 1، لا الہ الا اللہ. سنیں، ہر مسلمان سنیں. شہدائے کربلا پنجابی کلب کے مجمع کے ذریعے سنیں کہ ہمارا کلمہ شیعہ اثنا عشری کا، ہم ولایت والے ملاوٹ نہیں کرتے، بالکل ملاوٹ سے پاک کلمہ. ملاوٹ ہوتی ہے جی، ہم خدا کو کرسی پہ نہیں بٹھاتے. بٹھاتے ہیں؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. وہ جملہ بڑا مشہور ہوا تک زمانے میں کہ جب کسی کو کرسی کی بڑی محبت تھی اور آیت الکرسی کسی نے بتا دی تھی کہ اگر کرسی چاہیے تو پڑھو آیت الکرسی. اب پارلیمنٹ کے ممبران کو تو سورہ اخلاص یاد نہیں ہے، بیچارے آیت الکرسی کا یاد کرتے. آیت نکل گئی، کرسی رہ گئی. آیت نکل گئی، کرسی رہ گئی. تو جب بات یہاں تک پہنچی ہے تو مجھ سے کسی نے درخواست کی تھی، تو میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کر رہا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو پیش کر دوں. اس لیے کہ اس کے پیش کرنے میں آپ کا ہی فائدہ ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے، معیشت کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے پریشانیاں، مشکلات ہیں. یاد رکھیں ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں نعت علی پڑھ کر، اور مولا کے ناموں کی برکت سے. سورہ مبارکہ المائدہ کی آیت نمبر 114 کا عمل بیان کر رہا ہوں. آیت نمبر 114 سورہ المائدہ. مائدہ کھانے کا مسئلہ، دسترخوان. آج کل تو دسترخوان بہت لگ گئے نا، آواز دسترخوان، بے آواز دسترخوان، مثلا سب دسترخوان لگے ہوئے. خدا نے بھی لگایا ہے، کا نام ہے المائدہ. آیت نمبر 114. آیت کیا ہے وہ آپ کے سامنے، اس سے پہلے عمل سن لیجئے. کتاب کا حوالہ مجربات الامامیہ، اس کے اندر کتاب کا حوالہ منتخب الختوم والاذکار، محمد حسین مقنیہ کی لکھی ہوئی کتاب. مشکلات و پریشانی رزق کے حوالے سے اس کا حل، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلات دور ہو جائیں تو 40 دن صبح کی نماز کے بعد، 40 دن صبح کی نماز کے بعد 50 مرتبہ روزانہ. اور بہتر ہے شروع کریں چاند جب 14ویں کا ہو. 14 کے ماننے والے ہیں نا، تو ہمیں تو کچھ اگر چاہیے تب بھی 14 کے نام سے. گاڑی کا نمبر ہو تب بھی 14، مکان کا نمبر ہو تب بھی 14. خدا کا بڑا احسان ہے کہ دنیا میں رہیں 14 کے ساتھ، وہاں اٹھائے جائیں 14 کے ساتھ. آیت نمبر 114 صبح کی نماز کے بعد 40 دن کا عمل شروع کریں 14ویں تاریخ سے، اور صبح کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر 40 دن کا عمل. مگر پہلے 2 رکعت نماز حاجت. نماز حاجت بالکل صبح کی نماز کی طرح سے. ارے اگر معلوم ہو جائے نماز پڑھنے سے کیا کیا ملتا ہے تو انسان نماز چھوڑے ہی نہیں. مگر ہم کیا کریں، ہم نماز چھوڑتے یوں ہیں کہ مل جاتا ہے.
اور جب مل جاتا ہے تو پھر بھول جاتے ہیں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو 2 رکعت نماز، نماز حاجت. اس کے بعد 100 مرتبہ درود کی تلاوت. اس کے بعد روزانہ 50 مرتبہ آیت نمبر 114 یاد کرو اس وقت کو. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ عِيدًا لَّنَا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اس آیت کی تلاوت آپ قرآن کو دیکھ کے کر لیجئے. 114 نمبر کی آیت سورہ مائدہ کے اندر. پہلے دن 2 رکعت نماز کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھیں. اس کے بعد یہ پڑھیں. اس کے بعد کے تمام دنوں میں 10 مرتبہ درود ہے. پھر نماز ہر روز نہیں ہے. نماز حاجت بڑا اچھا عمل ہے. مولانا ایسا بتایا صبح کی نماز کے وقت اٹھے گا کون؟ میں کہتا ہوں سوئے گا کون؟ ہماری اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ جب کوئی عمل بتایا جائے تو پوچھتے مولانا اس سے کیا ملے گا؟ میں کہتا ہوں اس سے علی کا رب ملے گا. تو بات چونکہ آئی تھی آیت الکرسی پر، ہم اپنے پروردگار اس کلمہ طیبہ کے ساتھ یاد کرتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ. اس میں علی کا نام نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اس میں علی کا نام نہیں ہے. تیسرا جملہ مفید علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، اس میں علی کا نام ہے. اور خالی علی کا نام نہیں ہے، اس میں اللہ کا نام بھی ہے، رسول اللہ کا نام بھی ہے. اس سے بہترین جملہ اور دنیا والے کیا سننا چاہتے ہیں؟ جب ہم ذکر علی کرتے ہیں تو خدا کا بھی نام ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کا بھی نام ہو جاتا ہے. لیکن دنیا سمجھی نہیں. میں تو خیر ابھی آگے جملہ نہیں پڑھ رہا، ورنہ خلیفتہ بلا فصل ہم نے پڑھا تو کسی نے کہا یہ تو بلا کہہ کر آپ نے توہین کر دی. اگر کوئی لا سے توہین سمجھے تو کیا کریں؟ لا تو خدا نے رکھا تھا بتوں کو گرانے کے لیے. اب چاہے بت بولتے ہوئے ہوں یا نہ بولتے ہوئے ہوں. خلیفتہ بلا فصل یہ اپنے مقام پر ہے. آخری جملہ کلمہ طیبہ شیعہ اثنا عشری مسلمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ. بہت غور کیجئے گا. اللہ ہے محمود، اس نے اپنے بندے کو محمد بنایا. اللہ ہے فاطر سماوات والارض، اس نے اپنی کنیز خاص کو فاطمہ بنایا. اللہ ہے محسن، اس نے اپنے حجت کو حسن بنایا. اللہ قدیم الاحسان ہے، اس نے اپنی حجت کو حسین بنایا. سب کے نام جب بنائے تو مشتق کیے اپنے ناموں میں سے. اللہ کے نام کتنے ہیں؟ کتنے نام ہیں اللہ کے؟ 99. پکی بات ہے. اللہ کتنے ہیں؟ ایک اللہ. 99 نام. اس کا مطلب یہ نام اور ہے اللہ اور. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. چھوٹی سی بات نام اور ہے اللہ اور. بغدادی قاعدہ پڑھتا ہوں تو نام ملتے 99. اب تو خیر ماشاءاللہ بہت ترقی آپ نے کر لی مومنوں نے. اور نہ پہلے جب بالکل ابتدائی زمانہ تھا، ہم جب پڑھتے تھے مدرسوں میں تو بغدادی قاعدہ ہوتا تھا، اس میں اللہ کے 99 نام ہوتے تھے. تو بغداد سے آئے، اب قاعدہ آئے یا القاعدہ آئے؟ 99 نام. دعائے جوشن کبیر آئے تو خدا کے 1000 نام. اب تو سمجھو خدا کو کون سمجھا، بغداد والے نجف والے؟ دعائے جوشن کبیر 1000 نام. امام رضا علیہ السلام کا جملہ سن لیجیے.
ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے لیے اسم اعظم کا انتخاب کیا. وہ اسم اعظم کون سا؟ خدا کے 1000 نام، بلکہ آیت کہتی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، جس نام سے چاہو پکار لو. جتنے اچھے نام ہیں، جتنے اچھے نام ہیں سب اللہ کے ہیں، جس نام سے چاہو پکار لو. تو کہیں کسی کو شرک کا خوف نہ ہو جائے. اللہ ایک وحدہ لا شریک، نام بہت سارے ہیں تو نام اور ہیں، ذات اور ہے. نام اور ہیں، ذات اور ہے. ناموں میں کثرت ہے، ذات میں وحدت ہے. اللہ نے اپنے نام خود منتخب کیے. بالکل امام ارشاد فرماتے سب سے پہلے خدا نے اپنے لیے اس نام کا انتخاب کیا. اور نام رحمان نہیں، رحیم نہیں، غفار نہیں، ستار نہیں، جبار نہیں، قہار نہیں، غفور نہیں، شکور نہیں، المومن نہیں. سب سے پہلے خدا نے اپنے لیے جس نام کا انتخاب کیا وہ نام تھا العلی. وہ نام تھا العلی. اس کے بعد ہے العظیم. تو پہلا اسم اعظم ہے علی. جب خدا نے اپنے ناموں سے آل محمد کے ناموں کو مشتق کیا تو محمود الگ، محمد الگ، مادہ ایک ہے. فاتر الگ، فاطمہ الگ، محسن الگ، حسن الگ، قدیم الاحسان الگ، حسین الگ. مادہ ایک ہے مگر صیغہ بدل گیا، صیغہ بدل گیا. ثلاثی مجرد سے مزید فی ہو گیا، مزید فی سے مجرد ہو گیا. لیکن جب خدا نے اپنے بندے علی کو نام دیا تو نہ صیغہ بدلا نہ زمانہ بدلا. کب میں بھی علی اور یہ بھی علی، بالکل سیم سے. بالکل جو نام پروردگار عالم کے لیے. عجیب بات ہے، سارے قرآن مجید میں آپ تلاش کیجئے وہی جملہ پھر زبان پر آتا ہے. آیت الکرسی 255 نمبر آیت پر آخری جملہ ہے. 255 آیت سورہ بقرہ کی الفاظ آخری ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وہ زمین و آسمان کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہے، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی. جو سو جائے وہ خدا نہیں ہے، جو نہ سوئے وہ خدا ہے. اسے اونگ نہیں آتی. موسیٰ علیہ السلام میں سوال کے پروردگار تجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ لوگ پوچھتے سوتا کب ہے. کچھ ہیں جو سوچتے ہوں گے سوئے تو کام کریں، سوتا ہی نہیں ہے. سوئے تو کام کریں نا. چوکیدار کب سوئے گا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا موسیٰ تمہیں جواب دیں گے پریکٹیکل کروا کے، تھیوری میں نہیں. کیا کرنا ہے مالک؟ کہ 3 راتیں جاگو پہلے. بیچارے موسیٰ علیہ السلام 3 راتیں جاگے اور جاگنے کے بعد اب ان سے کہا کہ 2 شیشے کے ظرف لے کر، کانچ کے برتن لے کر، شیشے کے برتن لے کر ہاتھ میں بیٹھ جاؤ اور دیکھو ٹوٹنے نہ پائیں. موسیٰ علیہ السلام لے کر بیٹھے 3 رات اور 3 دن کے جاگے ہوئے. 1 سیکنڈ بھی گزرا تھا کہ دونوں شیشے کے برتن ٹکرائے اور ٹوٹ گئے. پروردگار نے وحی نازل کی موسیٰ اگر ہم سو گئے ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر ہم سو گئے ہوتے تو کیا ہوتا؟ پروردگار تیرا شکر احسان ہے کہ تو نے ایسے مکتب سے وابستگی عطا فرمائی کہ ہمیں کرسی والا خدا نہیں ملا، ہمیں وہ خدا ملا جو علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے. پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے نا آج کل مسئلے چل رہے ہیں کہ کرسی کا مطلب کیا ہے. کرسی میئر کی ہے تو کمزور ہے، وزیر بلدیات کی ہے تو اور کچھ مضبوط ہے.
اور پی ایم صاحب کی ہے، سی ایم صاحب کی ہے، کیسی کرسی ہے کہ چھوڑتی نہیں ہے. ہم تو چھوڑنا چاہتے، کرسی نہیں چھوڑتی. تو امام سے پوچھا گیا مولا یہ سب کی کرسیاں تو ہوتی، اللہ کی کرسی کیسی ہے؟ اب اگر خدا کی صفات بیان کروں ان کتابوں سے جنہیں صحیح کہا جاتا ہے تو خدا سمجھ میں کیسے آئے گا؟ تو ہم پوچھتے ہیں خدا کے بارے میں خدا والوں سے، صحیح کتابوں کو رکھیں ان کے مقام پر. عزیزان گرامی قدر، ولایت کے موضوع پر بات کو یہاں تک پہنچا دیا کہ پروردگار نے لفظ ولی کو اپنے لیے بھی استعمال کیا. اور عجیب بات ہے جب کبھی ہم نے عربی گرامر میں اور اردو مسائل میں ایک مشترک صفت دیکھی، جب کسی اسم کو بگاڑتے ہیں تو بگاڑنے کا طریقہ ایک ہے. کیا کرتے ہیں کہ کتاب ہے لفظ مستعمل، اس کے معنی ہوتے ہیں. کتاب کو بگاڑا کہا وتاب، کاف کو ہٹایا واو لگا دیا. کتاب با معنی، وتاب بے معنی. جب بگاڑا قلم کو تو قلم با معنی، ولم بے معنی. جب بگاڑا کرسی کو تو کرسی با معنی، ورسی بے معنی. اردو میں آ جائیے، چائے وائے، کبھی دل سے بلائی تو چائے اور بے دلی سے بلائی تو وائے. شروع کا لفظ ہٹایا، حرف ہٹایا، واو لگا دیا. جب بگاڑنے والے بگاڑتے بگاڑتے الفاظ کو پہنچے اس میں علی تک تو حیران رہ گئے. عین کو ہٹا کے واو لگایا تھا، عین سے علی تھا، واو سے ولی. حلوات پڑے محمد والے محمد. عین سے عزیزان گرامی قدر، عین لام اور یا علی اور واو لام یا ولی، اور خدا علی بھی ہے اور ولی بھی ہے. تو ہمارا تو تیسرا جو جملہ ہے وہ بڑا معنی خیز ہے. اور ولایت کے مراتب میں پروردگار نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہمیں 14 عطا کیے اور سب کے سب ولایت کے منصب پر فائز ہیں. اللہ بھی ولی ہے. اب ذرا سوچ کے کہنا، غدیر خم کے میدان میں آ جاؤ. اب تو میرے خیال میں اتنا پیٹرول مل گیا کہ ہم غدیر کے محفل میں جا سکتے ہیں. غدیر کی محفل میں گرمی تھی، عجیب مثال ہے. گرمی تھی، اوپر سورج گرم، نیچے زمین گرم، اور دل جلا علی کی بغض میں تو دل بھی گرم. اب دل جلا تو دل بھی گرم ہو گیا، تو اتنے گرم ہوئے کہ جہنم سے پہلے ہی جہنم مل گیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ذلحج کی 18 تاریخ اللہ کے رسول غدیر خم کے میدان میں سنا دیتے، منا کے اندر پہنچا دیتے، عرفات کے اندر. کہاں جاتے بیچارے حاجی؟ مزدلفہ کے اندر. ہر جگہ تو مصطفیٰ کے ہاتھوں میں تھے، جہاں چاہتے سنا دیتے. سناؤں گا ایسی جگہ کہ اس کو الگ سے یاد کیا جائے، حج کا حصہ نہ کہا جائے. بہت غور کیجئے گا، بڑے ہوشیار مسلمان ہیں، آپ کو نہیں پتا. جب پہنچیں گے عرفات میں تو بڑے اچھے انداز سے دونوں نمازیں ساتھ پڑھ لیں گے، ظہر بھی اور عصر بھی. اب کہیے ظہرین. پھر جب پہنچیں گے مزدلفہ تو نماز مغرب عشاء ساتھ پڑھ لیں گے، کہیں گے مغربین. چلیے حج ایسا زمانہ ملا کہ جہاں آپ ہمارے جیسے ہو گئے، ہم بھی ظہرین کہتے ہیں اور مغربین کہتے ہیں. تو چلو حج کے موقع پر ہی صحیح آپ نے بھی کہا ظہرین اور مغربین. جب ہم نے کہا کہ حج کے زمانے میں اگر وقت ہو جاتا ہے
غور کیجئے گا، دو باتیں، یا تو وقت نہیں ہوتا نماز عصر کا ظہر کے بعد، نماز عشاء کا مغرب کے بعد، یا تو وقت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہی باتیں ہیں نا. اگر نہیں ہوتا تو کہیں نہیں ہوتا، کسی گھڑی میں نہیں ہوتا، کسی شہر میں نہیں ہوتا، کسی ملک میں نہیں ہوتا، کسی حالت میں نہیں ہوتا. ورنہ بہانہ میرے پاس ہے کہ قبلہ اب شام عصر تک کون انتظار کرے، آپریشن ہے تو لاؤ نماز پہلے ہی پڑھ لو. کسی مجبوری میں نماز پہلے ہو سکتی ہے وقت سے پہلے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ وجہ پروردگار کا اعلان ہے، وہ کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہم نے مومنوں پہ نماز لکھی ہے وقت کے ساتھ. تو وقت ہوگا تو نماز ہوگی، وقت نہیں تو نماز نہیں ہوگی. تو وقت اگر ہے تو سعودیہ میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، اور کہاں کہاں ہے. اللہ اکبر. جہاں جہاں امام وقت ہے وہاں وہاں وقت ہے. تو نماز عصر اور نماز عشاء یا تو وقت داخل ہوا یا نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا تو کہیں بھی نہیں ہوا، اور اگر ہوا تو ہر مقام پر ہوا. نہیں، آپ سمجھے نہیں کیا مطلب؟ کہ حج کی خصوصیت ہے کہ نماز ملا کے پڑھو. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کسی مکتب فکر میں حج کے واجبات میں نماز ملا کے پڑھنا واجبات حج کا حصہ نہیں ہے. دلیل چاہیے. قبلہ اگر خاتون حالت طہارت میں نہ ہو تو احرام پہن سکتی ہے، عرفات آ سکتی ہے، مزدلفہ آ سکتی ہے. عرفات آئی ہے، احرام پہنا ہے، تلبیہ پڑھا ہے، نماز نہیں پڑھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. نماز نہیں پڑھی کہ نماز پڑھ ہی سکتی، جائز نہیں نماز کے لیے. تو اگر نماز جائز ہے، وقت ہو گیا تو تمام مقامات پر ہو گیا، اور نہیں تو کہیں بھی نہیں ہوا. کہ نہیں یہ تو مزدلفہ کے لیے صرف کہ نماز مغرب و عشاء میں لا کے پڑھ لیتے ہیں، گھر پہ تو الگ الگ پڑھو. میں کہتا ہوں اسی لیے اللہ کے رسول نے غدیر میں اہتمام کیا، خم غدیر کے میدان کا. ورنہ کہتے ہیں تو حج کا حصہ ہے، حج پر جاؤ تو علی علی کر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حج پہ جاؤ تو کر لے. جب یہاں پر رہو تو یہاں کیوں کرتے ہو علی علی؟ وہاں کر لینا علی علی. اللہ اکبر. اس لیے اللہ کے رسول نے بڑا خاص مقام چن لیا. کتنے اصحاب تھے؟ سب کے سب 1,20,000 1,24,000 یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ. یہ پورا مجمع تھا. اللہ کے رسول نے سب کو روکا. بہت غور کیجیے گا. لوگ ہم سے کہتے ہیں روڈ پر کیوں بیٹھ جاتے ہو ماتم کرنے کے لیے؟ کیوں بیٹھ گئے روڈ پر آ کر؟ کہ ہم تو رسول سے سیکھ کر آئے ہیں. جب علی کا اعلان کرنا ہو تو روڈ پر بیٹھ کر بھی ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ کیا مسجد نہیں تھی؟ نماز مسجد میں، حج حرم میں، علی کا اعلان میدان کے اندر. بتا دیا کمروں کی سازشیں اور ہوتی ہیں، میدان کا اعلان اور ہوتا ہے. غدیر خم کا میدان، اور اللہ کے رسول نے سب کو جمع کیا. اتنی شدید گرمی، ظہر کا وقت ہو گیا تھا، اور ظہر کے وقت میں اللہ کے رسول کے لیے جو کانٹے دار جھاڑیاں تھیں ان کے درمیان چادر باندھ کر سائبان سا بنا دیا گیا. آپ نے نماز پڑھائی. عجیب اتفاق ہے، ظہر کی نماز پڑھائی، اعلان کیا ظہر سے پہلے، مبارکباد دی کہ ظہر کے بعد. اعلان کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ممبر بنا لیا جائے. پہلے ممبر. یا رسول اللہ ممبر کی کیا ضرورت ہے، ویسے ہی اعلان کر دیجئے. کہ بہت سارے ہوں گے جو کہیں گے دکھائی نہیں دیا کس کو اٹھایا تھا. ہو سکتا ہے ان کو اٹھا لیا ہو، ان کو اٹھا لیا ہو، جن کو اللہ اٹھائے ان کو نہ اٹھایا پیغمبر نے.
بات تو اٹھانے کی ہے نا، کبھی پولیس اٹھاتی ہے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. غدیر خم کے میدان میں اللہ کے رسول نے ممبر کیوں بنوایا تھا؟ کیوں بنوایا تھا ممبر؟ تو اس کا جواب چاہیے تو چلیں دربار یزید میں. دربار یزید میں ممبر رکھا ہوا. ممبر ہے کیا؟ ایک لفظ ممبر، میم میم بے رے، ممبر انگریزی کا لفظ ممبر یعنی کہ رکن، ممبر آف پارلیمنٹ، اٹ مینس کہ رکن پارلیمنٹ. ایسے ہوا. یہ لفظ ممبر نہیں ہے، منبر نون ہے، میم کے بعد نون اس کے بعد بر. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے من مانے سے، بر مانے نیکی. جہاں سے نیکیوں کی اشاعت ہو وہ ممبر ہے. جہاں سے نیکیوں کی اشاعت ہو وہ منبر ہے. اور تجوید کے قاعدے کے لحاظ سے نون کو میم میں منقلب کر کے پڑھا جاتا ہے. اب چوتھے امام جب دربار یزید میں لوگوں نے کہا اس قیدی کو بولنے دے، کیا بولے گا، اتنا کمزور تو ہے، کھڑا ہوا نہیں جا رہا اس قیدی سے، بیمار بھی ہے، قیدی بھی ہے، ہاتھ میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار ہے، کیا بولے گا، یہ اسے بولنے دے. یزید نے جب لوگوں کی رائے سنی تو کہا ٹھیک ہے، اچھا تم بھی جا کے بولو. امام نے ممبر پر جانے سے پہلے اسے ممبر نہیں کہا، ارشاد فرمایا کیا میں لکڑیوں کے پنجرے پر جا کر بات کروں؟ امام نے بتا دیا جہاں سے ذکر ولایت نہ ہو پنجرا تو ہو سکتا ہے، ممبر نہیں ہے. اور جب انقلاب ایران، اسلامی انقلاب ایران میں آیت اللہ خمینی الموسوی سید الموسوی علماء اہل سنت سے ایک اتحاد کی بنیاد پر انقلاب میں سب ساتھ شیعہ سنی سب ساتھ، شاہ ایران کے خلاف سب ساتھ تھے. تو اب ہر ایک اپنے اپنے علاقے میں کام کرے گا، شیعہ اپنے علاقے میں، سنی اپنے علاقے میں. تو برادران نے کہا تھا آپ تو کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. کہ کیوں؟ کہ آپ کے یہاں دو چیزیں ایسی جو ہمارے یہاں نہیں ہیں. کہ کیا چیز ایسی ہے جو تمہارے یہاں نہیں ہمارے یہاں ہے؟ کہ آپ کے یہاں فرش اعظم ممبر علی ابن ابی طالب، ہمارے یہاں صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور اگر اشارہ دوں تو بات سمجھ جائیں گے کہ ایک صاحب بیٹھے تھے ممبر پر اور آ گیا شہزادہ مسجد کے اندر. شہزادے نے ممبر پر دیکھا جو کسی اور کو، تو کہنے لگے اترو میرے بابا کے ممبر سے، جاؤ اپنے بابا کے ممبر پر جاؤ. تو بڑے ہوشیار تھے بزرگ، انہوں نے جلدی سے شہزادے کو اٹھا کر پیار کیا. گرچہ بعد میں شکایت کی مولا کائنات سے، آپ نے بچے کو پڑھا کے بھیجا تھا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، آپ نے پڑھایا تھا. امام نے جواب میں ارشاد فرمایا میں کیوں پڑھاؤں گا حسن کو؟ تم نہیں جانتے کہ حسن نے اپنے نانا کو ہمیشہ ممبر پر دیکھا؟ تو حسن تو عادی ہے کہ ممبر پر مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، اس لیے اس نے تم سے کہہ دیا اترو ہمارے بابا کی ممبر سے. اگر ان کا اپنا کوئی ممبر ہوتا تو کہتے اپنا گھر سے لائے ہیں. پتہ چلا ممبر چلا غدیر خم سے، جو غدیری ہے اس کا ممبر ہے، جو ثقیفائی ہے اس کا ممبر نہیں ہے. کہ ثقیفے میں ممبر نہیں چاہیے تھا، بند کمرہ چاہیے تھا. غدیر خم اور ممبر بنایا گیا. میں سوچتا ہوں یا رسول اللہ آپ بھی آصف بن برخیہ حضرت سلیمان کے وسیع اگر تخت بلقیس کو لا سکتے تھے تو آپ منگا لیتے. فرماتے یا علی ہاتھ بڑھائیے، مدینہ دوری کتنا ہے، کہاں رابغ کہاں مدینہ، کہاں رابغ کہاں مکہ، ذرا منگا لیجئے. امام ہاتھ بڑھاتے، ممبر منگا لیتے.
لیکن اللہ کے رسول نے ممبر نہ منگوایا مکے سے، نہ مدینے سے، نہ منگوایا عرش پر سے، بلکہ پالان، سیٹ کور. بہت غور کیجئے گا. مجھے ایک مولانا یاد آتے ہیں، مرحوم ہو گئے، اور وہ چونکہ ہمارے ساتھ نکاح میں شریک ہوتے تھے، وہ ایک طرف سے ہوتے تھے. آپ بھی سید تھے، بڑا غصے کے تیز تھے. کہنے لگے لوگوں نے ایسا خراب کر دیا معاملہ کہ جب نکاح پڑھانے جاتے ہیں ہم پہلے کہتے ہیں لاؤ چابی گاڑی کی یہاں رکھ دو. کیوں؟ کہ جب نکاح پڑھا لیں گے تو پھر ہم کہیں واپس ہمیں پہنچانا ہے، گاڑی کس کے پاس ہے؟ وہ کھانا کھا رہا ہے مول صاحب، ابھی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہوتا ہے قبلہ کہ نکاح سے پہلے تو مولانا ہوتے ہیں، اور نکاح کے بعد مولانا لوگ بھول جاتے ہیں. تو مرحوم بیچارے بڑے تکلیف میں تھے اس حوالے سے. کہنے میں اس لیے نکاح سے پہلے ہی کہتا ہوں جس گاڑی میں مجھے چھڑواؤ گے اس کی چابی مجھے دے دو، کہ چابی میرے ہاتھ میں رہے گی تو کار والا جا نہیں پائے گا. اللہ کے رسول کو بھی خطرہ تھا کہ اگر سیٹ گاڑی کی رہے گی تو کتنے نکل جائیں گے، تو سب کی سیٹیں روک لیں. اب جاؤ. ہر میدان میں جا سکتے تھے مگر ولایت کے میدان میں جانا بند ہو گیا. کیوں؟ کہ ساری سیٹیں محمد کی نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی قدر، غدیر خم اور اللہ کے رسول کا اعلان اور ولایت کے اس موضوع پر صرف ایک روایت آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. باقی غدیر خم کے باقی الفاظ انشاءاللہ کل بیان کروں گا. تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کتاب کا حوالہ ہے. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول واپس مدینے پہنچے تو بعض افراد کو منافقین کو اللہ کے رسول کا یہ اعلان پسند نہیں آیا تھا. تو انہوں نے بڑی چمگوئیاں کی کہ یہ کیا، ساری زندگی تو ہم پر خود حکومت کی پیغمبر نے، اور اب جاتے جاتے مسلمانوں کے مال، خون اور ناموس کی ملکیت علی کے ہاتھ میں دے دی. پہلے خود حکومت کی، اب اپنے بھائی کو بٹھا دیا. تو جو مومن صحابہ تھے انہوں نے سمجھایا، دیکھیے علی ہیں، اللہ خیال کیجئے کیا بول رہے ہیں آپ. کہتے ہیں محمد تو صاحب معجزہ ہیں، ٹھیک ہے، علی کے پاس کیا ہے؟ تب مومن صحابہ نے یاد دلایا، تم بھول گئے، اور رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، علی چلتے تھے، چہرے سے نور نکلتا تھا جیسے کوئی چراغ جلتا ہو راستہ بتانے کے لیے. مومن کو یاد تھا، منافق کو یاد نہیں تھا. کہ ٹھیک ہے، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. اچھا اور سن لو، تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب علی گزرتے تھے تو سامنے سے دیواریں ہٹتی جاتی تھی. اللہ اکبر. یعنی سامنے سے اگر مولا کو جانا ہوتا تھا سامنے سے تو دیواریں ہٹتی جاتی تھی، علی گزرتے تھے دیواریں واپس آ جاتی تھی. اب تو مان لو کہ نہیں کوئی خاص بات. کہ تمہیں یاد نہیں کہ جب علی بہت جلدی میں ہوتے تھے تو پہاڑ سامنے، پہاڑ ہٹتا تھا، علی چلتے تھے. اب تو مان جاؤ. منافقین نے کہا نہیں یہ کوئی خاص بات نہیں. اچھا جب مومن صحابہ سب بیان کر چکے اور منافقین نے ماننے سے انکار کیا تو پھر اللہ کے رسول تک خبر پہنچا دی گئی. اللہ کے رسول نے ان کو بلا کے ارشاد فرمایا، اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے تو ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تمہیں سمجھا دے. یہ ارشاد فرما کہ اللہ کے حبیب نے بھیج دیا انہیں. اب جب یہ اپنے گھر پر گئے، گھر کے دروازے پر پہنچے، اپنا گھر میں اگر تالا تو چابی ہاتھ میں، لیکن نہ تالا کھلتا ہے نہ دروازہ کھلتا ہے. دروازے سے آواز آتی جب تک علی کو ولی نہیں کہے گا کھلے گا نہیں.
گھر تیرا، دروازہ تیرا، ہاتھ تیرے، جب تک علی کو ولی نہیں کہے گا دروازہ کھلے گا نہیں۔ مجبوراً کہا علی ولی اللہ، دروازہ کھل گیا، اندر گیا۔ رات کا وقت، بیگم سے کہا کھانا لائیے، بڑا غصہ ہے، علی ولی اللہ کہنا جو پڑ گیا ہے۔ جب کھانا سامنے آیا، جیسے لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا، لقمہ یہاں رک گیا۔ لقمے سے آواز آئی جب تک علی ولی اللہ نہیں پڑے گا اندر نہیں جائے گا۔ ارے قبلہ، ایک ایک لقمے پر ایسا علی ولی کرایا۔ اب لقمے چھوٹے بنائے گا زیادہ مرتبہ پڑھنا پڑے گا، لقمے بڑے بنائے گلے پھنس جائیں گے، کیا کرے بیچارہ، بیچارہ، اس کا کوئی چارہ اگر نہ ہو وہی تو بیچارہ ہے۔ پانی اترتا نہیں، روٹی جاتی نہیں، جیسے تیسے زہر مار کر کے اس نے روٹی کھائی علی علی کر کے۔ اور اس کے بعد جب رات کا لباس تبدیل کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو جو لباس پہنا تھا وہ اترے نہیں۔ لباس بھی کہے علی کو ولی مان تو اتروں گا، تو اتارا بھی علی ولی کہہ کر، نائٹ ڈریس پہنا بھی علی ولی کہہ کر۔ رات بھر جو کارروائی ہوئی، صبح کو منہ اترے ہوئے تھے، چہرے سوجے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ سے پہلے آئے مولا کائنات کی بارگاہ میں، یا علی بس کر دینا۔ امام نے شاہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، یہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، تم جانو مصطفیٰ جانے۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اب یہ آگئے پیغمبر کے پاس، میں منافقوں کی بات کر رہا ہوں تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو منافق ہے وہ تو سب کے ہی مکتب میں منافق ہے نا۔ تو منافقین نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ بڑی مشکل ہو گئی۔ آپ مسکرائے، فرمایا اگر چاہو تو زندگی بھر یہ ہوتا رہے۔ یا رسول اللہ ہم علی کو ولی مان رہے ہیں، اب تو چھوڑ دیجئے، ورنہ نہ روٹی جا رہی ہے نہ پانی جا رہا ہے۔ اگر خدا کو کلمہ ولایت کا پڑھوانا ہوتا بالجبر تو قسم بخدا کوئی پتا بھی نہ ہلتا بغیر کلمہ ولایت کے، تمہاری زبان نہ ہلتی، تمہاری آنکھیں نہ پلٹتی، لیکن خدا چاہتا ہے علی کو علی مان کر ولی مانو۔ اگر علی کو علی مان کر ولی مانو گے تب کلمہ مکمل ہوگا، بالجبر نہیں، بالرضا۔ اس لیے ولایت کے اعلان کو اللہ کے رسول غدیر خم کے میدان تک رکھا، ورنہ پروردگار چاہتا تو سب کو پڑھوا دیتا، پھر کون پہچان میں آتا کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ اب تو پہچان ہو جاتی ہے نا، پہچان تو قرآن کی تلاوت کے بعد ہی ہو جاتی ہے۔ جب کوئی کہتا ہے صدق اللہ العظیم، کوئی کہتا ہے صدق اللہ العلی العظیم، جب کہتا ہے علی العظیم ہم سمجھ جاتے ہیں اپنا والا قرآن پڑھ رہا ہے، ورنہ صدق اللہ العظیم علی کہاں گیا؟ اس حد تک تعصب۔ اللہ اکبر، کیا بگاڑا ہے میرے مولا نے، کیا قصور تھا میرے مولا کا۔ اس حد تک ذکر علی سے بغض، ہم سے بغض ہو اور بات ہے، ذکر علی سے بغض، اہل بیت کے نام سے۔ اللہ اکبر، میرا مولا اتنی مشکلات میں رہا کہ 25 سال ایسے گزارے کہ کوئی مدینے میں علی کو سلام نہیں کرتا تھا۔ اور جب شہزادی کونین نے مولا سے اپنے رنج کا اظہار فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ اب زمانے کے لوگ ایسے بدل گئے کہ آپ کو سلام نہیں کرتے، وہ میرا مولا جس کے ذوالفقار کا صدقہ لوگ کھاتے تو سلام نہیں کرتے۔ امام نے ارشاد فرمایا بنت رسول بات اگر یہاں تک بھی رہتی تو شاید غنیمت تھی،
بات اس سے آگے بڑھ گئی. فرمایا شہزادی نے یا ابا الحسن اس کے بعد آگے بات کیا بڑھ گئی؟ کہ سیدہ میں جس کو سلام کر لیتا ہوں مجھے وہ پلٹ کے سلام کا جواب نہیں دیتا. اجرکم اللہ. رونے والوں قسم کھا کے کہتا ہوں میں فرش ادا کی برکت سے جہاں جہاں مجلس کے لیے جاتا ہوں مومن سلام کرتے احترام کرتے. کبھی دل تڑپ جاتا ہے کہ پیاسوں کا ذکر کرنے آیا ہوں مجھے پہلے پانی پلایا جاتا. غریبوں کا ماتم کرنے آیا ہوں مجھے کھانا کھلایا جاتا ہے. میرا مولا حسین غریب الوطن حسین. ابھی ذاکر اول نے حضرت حر کے مصائب پڑھے تھے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں حضرت حر کے کچھ مصائب بیان کر دوں. خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے کربلا والوں کی محبت کو دل میں جاگوزی کر دیا. حر ہو کہ جون ہو، حبیب ہوں کہ مسلم ابن اوسجہ ہوں، یہ سب کے سب علیہم الصلاۃ والسلام ہے. حضرت حر ابن یزید الریاحی بڑا سپہ سالار تھا لشکر یزید میں. بعض نے لکھا کہ سیکنڈ کمانڈ تھی حر کے ہاتھ میں، فرسٹ کمانڈ تھی عمر ابن سعد کے ہاتھ میں. بعض نے لکھا کہ تھرڈ کمانڈ تھی، سیکنڈ حسین ابن نمیر اور تھرڈ تھا یہ حر ابن یزید. 30,000 سپاہیوں کا ایک روایت اور کم از کم 1,000 سپاہیوں کی بریگیڈ ساتھ چلتی تھی حر کے. اگر اپنے الفاظ میں سمجھیں تو بریگیڈیئر تھا حر لشکر یزید کا. کیا تنخواہ ہوگی، کیا مقام ہوگا. اور حر نے امام علیہ السلام کا راستہ روکا منزل ذو حسن پر. ذی الحج کی 24 تاریخ تھی یا 26 تاریخ، دن جمعرات کا تھا یا ہفتے کا، دو الگ روایتیں، منزل زبالہ یا منزل ذو حسن. امام نے حر کے لشکر کو پانی پلایا تھا. 1,000 سپاہی اتنے شدید پیاسے تھے کہ امام کے کسی ساتھی نے مولا کو مشورہ دیا، مولا ان کو پانی مت پلائیے ابھی مر جائیں گے سب کے سب. امام نے فرمایا زہرا کا لال یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس پانی ہو اور کوئی پیاس سے تڑپ کے مر جائے. منزل شراف سے پانی بھرا گیا تھا مشکیزوں میں کہ منزل شراف پر بہت اچھے کنویں موجود تھے، میٹھا پانی تھا. اور ذو حسن پر پہنچ کر حر کا لشکر امام سے ملاقات کرتا ہے اور 1,000 سپاہیوں کو صرف انسانوں کو پانی نہیں دیا، ان کے حیوانات کو پانی دیا. پھر مولا فرماتے ہیں بھائی عباس ان کے جسم پہ ہتھیار لوہے کے رکھے ہوئے ہیں، ان پہ پانی ڈال دیں، گرمی ہو رہی ہے. سب سے آخر میں ایک شخص اس کا نام تھا علی ابن تیان، کہتا ہے میں بہت تھکا ہوا تھا، حر کے لشکر کا آخری سپاہی، مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا. حسین نے مجھے دیکھ لیا، فرمایا ان خیر راویہ. اب راویہ کہتے ہیں مشکیزے کو، حجاز میں عراق میں کہتے ہیں اونٹ کو. سمجھ نہیں پایا، وہ حجاز کا رہنے والا تھا. امام نے پھر فرمایا میں تم سے کہتا ہوں یہ اونٹ بٹھاؤ، اس پر ہے مشکیزہ رکھا ہو، پانی پی لو. کہتا ہے علی ابن تیان کہ میں اتنا شدید پیاسا تھا کہ مجھ سے مشکیزہ سنبھالا نہیں گیا، پانی پھیلنے لگا. حسین قریب آئے، مشکیزے کو اٹھا لیا، میں نے دونوں ہاتھ سے چلو بنائے، میں پانی پیتا رہا، حسین کھڑے رہے. رونے والوں آپ کی مرضی ہے جتنا رو. ایک بات یاد رکھنا، جو پرسہ لینے آئی ہے نا اور دکھیاری ماں سہارا لے کے چلتی ہے، اسے زیادہ زحمت نہ ہو، وہ خالی ہاتھ نہ جائے. یہ سوچ کے مت رونا کہ ابھی شب عاشور دور ہے،
کون کل بچے گا، کون کل روئے گا؟ ہائے زہرا حسین کی دکھیاری ماں خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ بس یہ خیال کرنا، اور اسے کہتے ہیں اس کی پیشانی پہ سیدہ کا رومال آیا، اور ماتم دار تو وہ ہے، تیری آنکھوں کے نیچے سیدہ کا رومال آئے گا، تیرے آنسو رومال زہرا میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ علی ابن تیان کہتے ہیں مجھے مولا نے پانی پلایا، میں سیراب ہو گیا۔ نماز کا وقت ہوا، امام نے اپنے لشکر کو مرتب کیا نماز کے لیے، اور تم اپنے لشکر کو نماز پڑھاؤ۔ ہم اپنے لشکر کو نماز پڑھا لیتے ہیں، اور کہتے ہیں نہیں، نماز تو آپ ہی پڑھائیں گے، میرا لشکر بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھے گا، نہ کوئی شیعہ نہ کوئی سنی۔ عجیب تھا، سب ایک نماز پڑھ رہے تھے، پورا لشکر حر ابن یزید الریاحی امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز تمام ہو گئی، اور کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو گھیر کر عبید اللہ ابن زیاد تک لے جاؤں۔ امام فرماتے میں جاؤں گا نہیں، مجھے کوفے کے لوگوں نے خط لکھ کر بلایا تھا، جناب ام رباب کے غلام کو آواز دی، سمعان بن عقبہ وہ ذرا خط لے کر آؤ۔ خط دکھائے حر کو، کہتا ہے میں نہیں جانتا ان خطوط کو، کس نے لکھے آپ کو؟ میں تو آپ پر مامور کیا گیا ہوں کہ آپ کو لے جاؤں۔ امام فرماتے ہیں اگر تم نہیں چاہتے میں کوفے میں اس خطوط کے جواب پر جاؤں تو واپس چلا جاتا ہوں۔ امام نے ذوالجناح کو موڑنا چاہا اور آگے بڑھا، امام کے گھوڑے کی لگام تھام لی، میں آپ کو جانے واپس نہیں دوں گا۔ امام فرماتے ہیں سکلت کو امک، یا ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو کیا کر رہا ہے؟ ہر بہت بہادر تھا، کہنے لگا فرزند رسول یہ آپ کا جملہ ہے، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کسی اور نے مجھ سے اگر کہا ہوتا تو میں جواب میں یہ پلٹا دیتا، آپ تو فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ ہائے حسین، زمانہ پہچان لیتا کہ حسین کس کے بیٹے ہیں تو کربلا نہ ہوتی۔ اجرکم اللہ، رونے والوں آپ نے گریہ کیا ہے، خدا آپ کو خالیات لوٹائے گا نہیں۔ اور امام کو گھیر کر کربلا میں لے کر آیا ہے۔ 26 ذی الحجہ سے اور ساتھ ساتھ ہے، محرم کی 9 تاریخ آ گئی، اور شب عاشور میں حر اپنے خیمے کے اندر پریشان ٹہل رہا ہے۔ حر کا جوان بیٹا، اس کا نام علی ابن حر ہے یا بکیر ابن حر، اپنے بابا سے کہتا بابا پریشان کیوں ہے؟ یہ 72 پیاسے ہیں، ہمارے پاس بڑا لشکر ہے۔ حر نے عجیب جملہ کہا، حر کہتا بیٹا تیرے کانوں میں بچوں کے رونے کی آواز نہیں آتی؟ اجرکم اللہ، رونے والو، بچوں کے رونے کی آواز کیا تھی؟ 7 محرم سے بچے پیاسے تھے، خالی کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے، کبھی آسمان کو تکتے تھے، بارش نہیں ہوتی، بادل نہیں ہوتے، کبھی بچے آواز دیتے تھے العطش، ہائے پیاس، قتلنی، ہمیں قتل کر رہی۔ حر کے جوان نے پوچھا بابا پھر کرنا کیا ہے؟ کہ میں کل صبح فیصلہ کر چکا، کل صبح میں حسین کی خدمت میں جاؤں گا، میرا مولا شاید میری خطا بخش دے۔ جو حر ہوتے ہیں نا وہ رات کے اندھیرے میں نہیں آتے، سب کے سامنے آتے ہیں۔ 10 محرم کا دن تھا، ادھر حر نے اپنے ہاتھوں کو رومال سے بندھوایا، اتنا شرمندہ تھا کہ امام سے آنکھیں چار نہیں کر سکتا تھا، تو چہرے پر اپنی آبا کا دامن ڈال لیا۔ اب دکھائی نہیں دیتا حر کو، تو بیٹے نے ہاتھ تھام لیا، بابا کو لے کر چلا۔ ادھر مولا عباس امام کی خدمت میں آئے، مولا لشکر مخالف کی طرف سے دھول مٹی اڑ رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نکل کے ہماری طرف آ رہا ہو۔ امام نے فرمایا بھیا چلو ہمارے مہمان آ رہے ہیں۔ اکبر بھی چلے، عباس بھی چلے،
قاسم بھی چلے، مولا حسین بھی چلے، ادھر ہر کا جوان بیٹا کہتا ہے بابا سے، بابا بڑی شرمندگی ہے، قدم وزنی ہو گئے، کیسے سامنا کریں، کیا بات ہو گئی بیٹا؟ کہ بابا تجھے لینے شبیہ پیغمبر چلے آتے ہیں۔ اجرکم اللہ، رونے والو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، شبیہ پیغمبر کا واسطہ، خدا آپ کے جوانوں کی حفاظت کرے۔ ہر کا جوان بیٹا بابا کو لے کے آگے بڑھا، پھر کہا بابا اللہ اکبر، پوچھا انہوں نے تکبیر کیوں کہتے ہو بیٹے؟ کہا بابا اور شرمندگی بڑھ گئی، کہ اب کیا ہوا؟ کہ اب تجھے لینے قمر بنی ہاشم آ گئے۔ ہائے عباس، ہائے عباس، عزادارو خالی ہاتھ واپس نہ جاؤ گے، عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ دے کے دعا مانگو۔ اجرکم اللہ، دو قدم اور آگے بڑھے، ہر کا جوان کہتا ہے بابا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا بیٹا دو بار تکبیر کیوں کہی؟ کہا بابا اب تو بالکل سکت نہیں چلنے کی۔ بیٹا اب کیا ہو گیا؟ کہ زہرا کا لال گھوڑے سے اتر گیا، تجھے لینے کے لیے گھوڑے سے اتر گیا ہے۔ اور کہتا ہے بیٹا بتا امام کے قدم کس طرف ہے، میں اپنے آپ کو گرا دوں گا۔ ہر کے جوان نے اپنے باپ کو اشارہ کیا اور آگے بڑھا اور یہ کہہ کر حسین کے قدموں پہ گرا، زہرا کے لال کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اور امام نے کہہ کے اٹھایا ہر بھائی۔ حسین نے بھائی کہا، مقدر سمر گیا۔ اب قاسم حسن کا لاڈلا آگے بڑھے، چچا کہہ کے سلام کرے، اور نو محمد آگے بڑھے، ماموں کہہ کے سلام کرے۔ حسین نے بھائی کہہ دیا۔ فرماتے ہیں مولا ہر ہاتھ کیوں باندھ کر آیا؟ کہ مولا ان ہاتھوں نے آپ کے ذوالجناح کی لگام کو روکا تھا، یہ ہاتھ بڑے خطا کار ہیں، انہیں کاٹ دینا۔ امام فرماتے ہیں ہر تجھے میں نے معاف کر دیا۔ حسین کریم ابن کریم 10 محرم 3 دن کی پیاس میں فرماتے ہیں ہر تو میرا مہمان بنا، مگر میرے پاس تجھے کچھ پیش کرنے کے لیے نہیں ہے، اور تو بتا میں تیری تواضع کیسے کروں؟ اور کہتا ہے مولا سب میری وجہ سے، وہ نہ آپ کا راستہ روکا ہوتا، نہ آپ پر یہ وقت آیا ہوتا۔ امام فرماتے ہیں ہر تو بتا تیری تواضع کیسے کروں؟ اور شرمندگی کے ساتھ جھکائے ہوئے سر کو کہتا مولا مجھے کوئی تواضع نہیں چاہیے، اگر آپ مجبور کرتے مولا تو میری خواہش یہ ہے کہ چونکہ میری وجہ سے آپ پر یہ وقت آیا، مولا مجھے یہ شرف دیجئے کہ سب سے پہلے جو آپ پر سے صدقہ ہو میرا جوان ہو جائے۔ رونے والوں حسین سے بیٹا مانگنا سب کو آتا ہے، نہیں رونے والوں جوان کا ماتم کرنا ہے نا، اور اگر تم نہیں کرو گے ہر کے جوان کا ماتم تو کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا شہید ہر کا جوان بیٹا علی ابن ہر۔ امام نے پہلے منع کیا، ہر کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا کوئی اپنے مہمان کے جوان کو مرنے بھیجتا ہے؟ کہتا ہے مولا میری تواضع ہو جائے گی، میری تواضع ہو جائے گی۔ امام کریم ابن کریم مجبور ہو گئے، ہر کے جوان کو رخصت کیا۔ ہر کا جوان مولا کے ہاتھوں کو چوم کے چلا، مولا کی دعا لے کے چلا، اور جیسے لشکر یزید کے سامنے پہنچا، بڑی جنگ کی ہے، اور اشقیاء نے یہ سوچ کے ہر کے جوان کو زیادہ مارا کہ ہم سے نکل کے گیا ہمارا باقی ہے۔ کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارے، جوان زخموں سے چور ہو کر گرا، بے ساختہ کہتا تھا مولا مہمان کا آخری سلام۔ بابا سے کہا بابا جلدی آؤ کہ سر کاٹنے والے پہنچ گئے، اور بڑھاپے میں دوڑا، اپنے جوان کے قریب آیا، عجیب منظر دیکھا، زہرا کا لال ہر کے جوان کے سرانے پہلے پہنچا ہوا۔ امام نے ہر کے جوان کے سر کو اپنی گود میں رکھا ہوا ہے،
اور اپنی عبا اتاری ہوئی ہے، اپنی عبا اتار کے ہر کے جوان کے سینے پہ ڈالی ہے کہ سینہ زخمی ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ امام نے ہر کے جوان کے زخم چھپا دیے۔ ہر نے آ کر کہا مولا میرے بیٹے نے آپ کو بلایا تو نہیں تھا؟ امام فرماتے ہو کیسی باتیں کرتے ہو، تم میرے مہمان تھے، کیا میں تمہیں جوان کی لاش پہ اکیلے آنے دیتا؟ میں کہوں گا مولا اور آپ کا مہمان تھا، آپ بھی کسی کے مہمان تھے، ارے کاش کوئی اکبر کی لاش پر آپ سے پہلے آ جائے، بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا ہے، سینے پر برچھی کا پھل ہے، کیسے برداشت کر پائے گا؟ اجرکم اللہ۔ رونے والو محرم کے 3 دن ختم ہو گئے، 3 دن ختم ہو گئے۔ جب سے محرم کا چاند دیکھا تھا سوچتے تھے اس سال بہت روئیں گے، بڑا ماتم کریں گے، زندگی ملی ہے، وائرس سے بچے ہونا حیات ملی ہے، تو حسین کا ماتم کر کے شکریہ تو ادا کرو گے نا؟ ہائے میرا مولا، ہائے میرا مولا۔ ہر کے جوان کو اٹھا کے لے آیا، ہر کو امام نے سینے سے لگا لیا، دلاسا دیا، ہر کے جوان کا پرسہ دیا۔ میں کہوں گا ہر تجھے جوان کا پرسہ مل گیا مگر کوئی نہ تھا جو حسین کو اکبر کا پرسہ دے۔ میرا مولا اپنے دوسرے مہمان کو روانہ کر رہے تھے۔ ہر میدان کربلا میں لشکر یزید کے مقابلے برایا، بڑا جہاد کیا ہر نے اور سہیل نے مل کر، لیکن اتنے زیادہ افراد قتل کرنے کے بعد ہر آخر کار زخمی ہوا، اور جب زخموں سے چور ہو رونے والے ایک بات یاد رکھنا، اگر کوئی مہمان ہو تو اس کے اندازے اور ہوتے ہیں، میزبان کے اندازے اور ہوتے ہیں۔ مولا کے گھر والے ساتھ تھے، ہر کا کوئی ساتھ میں رونے والا نہیں آیا تھا۔ وہ جب زخموں سے چور ہو کر گرا، زہرا کا لال ہر کے سرہانے پہنچا، دیکھا سر پہ ایسا زخم لگا ہے، امام نے جیب سے رومال زہرا کو نکالا۔ عزادارو، حسین اپنے مہمان کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑیں گے، ارے پیشانی ہر پہ رومال باندھا، ہر کو سینے سے لگایا، خیمے میں لائے، زینب نے گریہ کیا جیسے کوئی بہن بھائی کا ماتم کرے۔ میں کہوں گا اور گھبرانا مت، تجھے رونے والا کوئی نہ تھا، زینب روئی، ام کلثوم روئی، ارے ماں فاطمہ زہرا زمانے کا امام زیادت الہیہ، ارے ہائے عزاداران حسین، ہر کا ماتم کرو کہ حسین نے ہر کو سینے سے لگایا۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں منزل آخر مصائب کی آ گئی، ہر کا سر زخمی ہے، رومال باندھ دیا، اور رومال باندھنے سے کچھ تو افاقہ ہوا ہوگا، کچھ تو خون بند ہوا ہوگا۔ میں کہوں گا ہر تیرے سر کے زخم پر تو رومال باندھ دیا گیا، لیکن کوئی نہ ہوگا جو زہرا کے لال کے زخموں پہ رومال باندھے۔ زمین کربلا فریاد کرے گی، آسمانوں سے آندیاں اٹھیں گی، خون کے قطرات برسیں گے۔ لقد قتل الحسین بے کربلا کی صدا، لقد ذبح الحسین۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اور اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار واسطہ جناب ہر کا، پروردگار جتنے فرش ازا پر آئے ہیں، جتنے چل کر آئے ہیں، جہاں جہاں ذکر امام کو سنا ہے، ان تمام کی حاجتیں پوری فرما۔ پروردگار حضرت ہر کا واسطہ، وہ ناصر حسین تھے، ہمیں ناصر مہدی بنا دے۔ پروردگار ہر کا واسطہ، ہر کی پیشانی پر رومال سیدہ سجا، ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ پر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔
بڑے ترسے ہوئے ہیں جو ہر سال 10 محرم کرنے کربلا جاتے تھے۔ اے پروردگار اگر عاشور نہ کر سکیں تو 40 کے زائرین میں نام لکھوا دے۔ پروردگار ایسا راستہ آسان کر دے کہ جانے والے کسی پریشانی کے بغیر حرم حسینی تک جا سکیں۔ پروردگار جو موقع پر خدمت کیا کرتے تھے ان کے راستے آسان فرما دے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کی خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔